کہنے کو تو ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ ختم ہو گئی ہے، لیکن یہ جنگ اب بھی کئی محاذوں پر لڑی جا رہی ہے۔ جی ہاں، خاص طور پر بیانیے کے محاذ پر۔ 13 سے 24 جون تک جاری رہنے والی اس جنگ کا اختتام سیز فائر پر ہوا تھا، لیکن اب دونوں ملک اپنی اپنی کامیابیاں گنوا رہے ہیں۔ لیکن اس جنگ کے نتیجے میں دونوں ملکوں کو پہنچنے والے نقصانات کے بارے میں متضاد رپورٹس موجود ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا جنگ کا اصل فاتح کون ہے اور اس لڑائی کے بعد کس کے حصے میں کیا آیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے ایران سے جنگ میں اپنے تمام فوجی اہداف حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس نظر آتی ہے، کیونکہ نیتن یاہو نے جنگ کے آغاز میں 2 اہداف کا اعلان کیا تھا۔ نمبر 1 ایران کے نیوکلیئر پروگرام کا خاتمہ اور نمبر 2 حکومت کی تبدیلی۔ جنگ بندی کے بعد اسرائیلی اہداف کا تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیل کے یہ دونوں اہداف پورے نہیں ہوئے، کیونکہ اسرائیل خود ایران کی نیوکلیئر سائٹس کو نقصان تو نہیں پہنچا سکا تھا، جس کے لیے امریکہ کو جنگ میں خود کودنا پڑا۔ سیز فائر سے ایک روز قبل امریکہ نے ایران کی نتنز، فردو اور اصفہان نیوکلیئر سائٹس پر بمباری کی تھی، اور اگلے ہی روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران اور اسرائیل میں جنگ بندی کا اعلان کر دیا تھا۔ امریکہ کے اس حملے میں ایران کی جوہری تنصیبات کو کتنا نقصان پہنچا؟ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگن کی ایک لیک ہونے والی حالیہ رپورٹ کے مطابق امریکی حملوں نے ایران کے جوہری پروگرام کو صرف چند ماہ کے لیے پیچھے کیا ہے، یعنی جوہری تنصیبات مکمل طور پر تباہ نہیں ہوئی۔ اس رپورٹ کے منظر عام پر آنے کے بعد امریکی وزیر دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کو نیوکلیئر پروگرام کی بحالی میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ اسی طرح اسرائیل نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ ایران اپنی جوہری تنصیبات کو دوبارہ بحال نہیں کر سکے گا۔ یہ تو تھی اسرائیل اور امریکہ کی بات۔ خود ایران میں بھی نیوکلیئر سائٹس کو پہنچنے والے نقصانات کو لے کر متضاد دعوے کیے جا رہے ہیں۔ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کہہ رہے ہیں کہ امریکی حملے کچھ خاص حاصل کرنے میں ناکام رہے، لیکن وہیں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ حملوں سے جوہری تنصیبات کو بہت زیادہ اور سنگین نقصان پہنچا ہے، لیکن انہوں نے اس نقصان کی تفصیلات نہیں بتائیں۔ اصل حقیقت اسی وقت سامنے آئے گی جب بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کو ایران کی تینوں سائٹس کا جائزہ لینے کی اجازت دی جائے گی۔ البتہ انسٹیٹیوٹ فار سائنس اینڈ انٹرنیشنل سیکیورٹی کے اندازوں کے مطابق ایران کے یورینیم افزودگی پروگرام کو امریکی حملوں سے نقصان تو پہنچا ہے، لیکن اس نقصان پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس جنگ کے دوران اسرائیل ایران کے جوہری پروگرام کو مکمل ختم نہیں کر سکا۔ اسرائیل کی دوسری ناکامی ایران میں مذہبی حکومت کی موجودگی ہے، اور خاص طور پر سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی موجودگی، جو اب بھی محفوظ مقام پر موجود ہیں اور آئندہ کی حکمت عملی سے متعلق فیصلے کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کرٹز نے اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں بھی اعتراف کیا ہے کہ اسرائیل خامنئی کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن جنگ کے دوران موقع نہیں ملا، کیونکہ وہ زیر زمین چلے گئے تھے۔ جنگ کے دوران اس طرح کی رپورٹس منظر عام پر آئی تھی کہ خامنئی کو قتل کرنے کے لیے اسرائیل کے پاس منصوبہ تھا، لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو سے کہا تھا کہ اس وقت خامنئی کے قتل کا فیصلہ درست نہیں۔ لیکن اسرائیلی وزیر دفاع کا خیال ہے کہ خامنئی کو قتل کرنے کے لیے اسرائیل کو امریکی منظوری کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ان کے اس بیان سے لگتا ہے کہ اسرائیل اب بھی ایرانی سپریم لیڈر کو نشانہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اسرائیلی حکام کا خیال تھا کہ ایران کو غیر مستحکم کرنے کا بہترین طریقہ اس کے اعلیٰ فوجی رہنماؤں کا قتل ہے، جس میں اسے کامیابی بھی ملی ہے، کیونکہ اسرائیل نے اس جنگ کے دوران ایران کے کئی عسکری رہنماؤں اور کمانڈروں کو ہلاک کیا ہے۔ لیکن ان ہلاکتوں کے باوجود اسرائیل ایرانی حکومت اور عوام کے درمیان دوریاں پیدا کرنے میں ناکام رہا۔ بہت سے ایرانی جو اسلامی جمہوریہ کے سخت مخالف تھے، وہ بھی اسرائیلی حملوں کے بعد حکومت کی حمایت کرنے لگے ہیں۔ لیکن اسرائیلی قیادت کا خیال ہے کہ ایران کے خلاف اس کی جیت کے بعد عرب ممالک اس کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کریں گے۔ ایران نے اسرائیل کے خلاف 12 روزہ جنگ میں فتح کا تو اعلان کیا ہے، لیکن بظاہر اسے اس لڑائی میں بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ ایران کے کئی سینئر ملٹری آفیشلز اور سائنسدان اسرائیلی حملوں میں مارے گئے، اور کئی عسکری اور جوہری تنصیبات حملوں کا نشانہ بنی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ایران نے اس لڑائی میں اپنے بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کی کارکردگی جانچ لی، اور ایران کے اندر موجود اسرائیلی جاسوسوں کی بھی شناخت کی ہے۔ اسرائیل پر حملوں کے لیے ایران کے پاس سب سے بڑی طاقت اس کے بیلسٹک میزائل تھے۔ اس لڑائی میں ایران نے ایک اندازے کے مطابق لگ بھگ 1000 میزائل فائر کیے، جن میں سے بعض نے اپنے ہدف تک پہنچنے کے بعد بڑے پیمانے پر تباہی مچائی۔ اسی طرح بیشتر میزائل اسرائیل کے دفاعی نظام نے فضا میں ہی تباہ کیے۔ گزشتہ 2 سال سے جاری غزہ جنگ، پھر لبنان اور شام میں اسرائیلی کارروائیوں سے یہ تاثر مضبوط ہوا تھا کہ اسرائیل جو چاہے کرے، اسے روکنے والا کوئی نہیں۔
لیکن 12 روزہ جنگ کے دوران ایران نے ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے بیلسٹک میزائلوں سے اسرائیل میں کسی بھی ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ایرانی حملوں نے اسرائیلی معاشرے پر گہرے اور دیرپا زخم چھوڑے ہیں، کیونکہ ایران کے حملوں سے قبل اسرائیلی سمجھتے تھے کہ اسرائیل کے دفاعی نظام کو ہوتے ہوئے انہیں نشانہ بنانا ناممکن ہے، لیکن اس جنگ نے ثابت کیا کہ ایسا نہیں ہے۔ اسرائیل کو پہلی بار جنگ میں غیر معمولی جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ ایرانی حملوں میں کم از کم 28 اسرائیلی شہری ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ اس جنگ کے دوران مختلف شہروں میں گرنے والے ایرانی میزائلوں نے اسرائیلی عوام میں خوف، گھبراہٹ اور عدم استحکام کا ایک غیر معمولی احساس پیدا کیا۔ بہت سے لوگ بم شیلٹرز میں رات گزارتے رہے۔ یہی نہیں، اسرائیلی حکام نے خوف کو انتشار میں بدلنے سے روکنے کے لیے ایرانی میزائل حملوں کے مقامات پر لائیو رپورٹنگ پر بھی پابندی عائد کر دی تھی۔ ایران کے میزائل حملوں میں اسرائیل کے رہائشی، طبی اور سائنسی انفراسٹرکچر کو بھی بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا۔ تل ابیب، بیر شیبہ، یروشلم، ایلات اور حیفا جیسے شہروں میں کئی اسٹریٹجک سائٹس پر ایران نے میزائل داغے۔ اسرائیل کے اعلیٰ سائنسی اداروں میں سے ایک ویزمن انسٹی ٹیوٹ آف سائنس بھی ایرانی حملے کا نشانہ بنا، جہاں دھماکے سے لیبارٹریاں تباہ ہو گئیں اور کئی اہم آلات کو نقصان پہنچا۔ اسی طرح حیفا میں بازان آئل ریفائنری، بیر شیبہ میں سوروکا ہسپتال اور اشدود شہر میں بجلی کے ایک سب اسٹیشن کو بھی نقصان پہنچا۔ اسرائیل کے خلاف ایران یہ جنگ بیلسٹک میزائلوں سے لڑتا رہا، لیکن اس جنگ میں اسرائیل کے ایران میں موجود جاسوس نیٹ ورک نے جس طرح بے دریغ کارروائیاں کی، اس نے ایران کی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔ جنگ کے دوران اور اب اس کے بعد بھی ایرانی سیکیورٹی ادارے مستقل اس نیٹ ورک کو توڑنے میں مصروف ہیں۔ اب تک تہران سمیت ملک کے مختلف شہروں سے کئی جاسوسوں کو پکڑنے کا دعویٰ کیا گیا ہے، جن میں سے کئی کو پھانسیاں بھی دی جا چکی ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان سیز فائر کے بعد اب یہ جنگ بظاہر پراکسیز کے ذریعے لڑی جائے گی، لیکن یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ پس پردہ اس لڑائی میں کون کامیاب ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل @digital کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو اس قسم کی مزید معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔